ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں یہ سوچ کر کہ یا اللہ جب ہمارا دم نکلے تب بھی ہماری زبان پر دنیا کا کوئی جملہ نہ نکلے بلکہ یہی کلمہ نکلے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اس نیت کے ساتھ پڑھیں نہ جانے کس کے صدقے میں ہمارا اور آپ کا بھی بیڑا پار لگ جائے۔ بے شک اتنا بڑا مجمع ہے، کوئی نہ کوئی تو خدا والا ہوگا، کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ ہوگا جو تہجد کے وقت میں اٹھ کر خدا کی بارگاہ میں پیشانی جھکاتا ہوگا۔ جھوم کر کے پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ بے شک زندگی بھر بھی احسان ادا کریں اللہ کے اس کرم کا کہ اس نے ہمیں عام امتوں میں پیدا نہیں فرمایا بلکہ اس ہستی کی امت میں پیدا فرمایا جس کی امت میں آنے کے لیے بڑے بڑوں نے دعائیں کی ہیں۔ بے شک بے شک۔ نعمت کی قدر تب ہوتی ہے جب وہ پریشانی کے بعد ملتی ہے، چونکہ ہم نے اور آپ نے پریشانیاں نہیں دیکھیں اس لیے ہمیں نعمت کا احساس بھی نہیں ہے۔ ورنہ اسلام کی ہسٹری پڑھیں تو وہ دن بھی ہیں اسلام کی ہسٹری میں کہ جب اعلانیہ کلمہ بھی نہیں پڑھ سکتے تھے، جب اعلانیہ نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، کتنی پریشانیاں پڑیں، مگر بتاؤ چمن ڈھکیا چمن کے میرے دینی بھائیوں، اسلام کسی سے رکا نہیں، اسلام دبانے والوں سے دبا نہیں، اسلام مٹانے والوں سے مٹا نہیں، بلکہ اسلام تو ان کے گھروں تک بھی پہنچ گیا جو یہ سمجھ رہے تھے کہ اسلام مٹا دیں گے۔ بے شک بے شک۔ اسلام نہ مٹا ہے نہ مٹے گا، یہ مٹنے کے لیے آتا تو صاحب بدر کے دن ہی ختم ہو جاتا۔ 313 ہی تو تھے، ایک روایت میں 319، ادھر 1000 چھٹا لوگ تھے، وہ تلواریں ہتھیار سب کچھ تھا ان کے پاس، ان کے پاس کیا تھا سوائے خدا کا بھروسہ، مصطفیٰ جان رحمت کی دعاؤں کا بھروسہ۔ آ گئے تھے مگر بتاؤ بدر کے ٹیلے پہ پرچم کس کا لہرایا؟ خیبر کی جنگ دیکھو، جنگ احد دیکھو، جنگ حنین دیکھو، میرے ساتھیوں آپ جنگوں کی ہسٹری پڑھو، اس کے علاوہ اور بھی ادوار دیکھو، کتنی پریشانیاں پڑیں۔ بلال حبشی کی داستان دیکھیے کہ ان کو تپتی ہوئی ریت میں لٹا دیا جاتا، اور ریگستان کی ریت تو بڑی گرم ہو جاتی ہے دوپہر کے وقت میں، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں وہ اتنی گرم ہوتی ہے کہ جو احباب یہاں تشریف فرما جنہوں نے حج کی دولت حاصل کر لی ہے، مطلب حرم شریف کے فرش پہ باہر جہاں سورج کی لائٹ پڑتی ہے وہاں دوپہر میں پاؤں رکھنا مشکل ہوتا ہے، تو ذرا سوچیں فرش پہ پاؤں رکھنا آسان نہیں ہے تو ریگستان کے ریت پہ پاؤں رکھنا کتنا مشکل ہوگا، تصور کریں۔ مگر میرے ساتھیوں سیدنا بلال حبشی کے جذبہ ایمانی کو سلام کرو، ان کے ایمان اور ان کے یقین کو سلام کرو۔ چربی نکلنے لگتی تھی، چربی، اور مالک سینے پہ بیٹھ کے کہتا تھا بلال تجھے محمد عربی کا دامن تو چھوڑنا ہی پڑے گا، تجھے توحید و رسالت کا عقیدہ چھوڑنا پڑے گا۔ بلال کے منہ سے جھاگ نکلتے ہوتے، آنکھوں سے پانی نکلتا ہوتا، بدن سے چربی نکلتی ہوتی، اوپر ظالم بیٹھ کر کے آتنکوادی وقت کا فرعون سینے پہ بیٹھ کے کہتا بلال تیری زندگی میرے ہاتھوں ہے، اگر میں چاہوں تو تیرا گلا بھی دبا دوں۔ بلال حبشی مسکرا کے کہتے زندگی تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، دینے والے خدا کے ہاتھ میں ہے، اگر تیرے ہاتھوں میری موت لکھی ہوئی ہے تب بھی میں شہادت کا درجہ پاؤں گا۔ رہی بات ایمان چھوڑنے کی تو پھر تو کان کھول کے سن، امیہ نام تھا اس کا، آپ فرماتے تھے اے امیہ تجھے پتا نہیں ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرے مظالم کی داستان میرے ایمان کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دے گی، تو یہ سمجھتا ہے کہ تیرا ظلم میرے ایمان یقین کو متزلزل کر دیں گے؟ ارے غلط فہمی کا شکار ہے، تجھے یہ پتا نہیں ہے کہ جتنا تیرا ظلم بڑھتا ہے اتنا ہی بلال کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا ہی میرا اعتماد مضبوط ہو جاتا ہے، اتنا ہی میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دو داستانیں نہیں ہیں اسلام کے دامن میں، ایسی ہزاروں داستانیں ہیں، مگر اہل حق کبھی دبے نہیں، اہل حق کبھی انہوں نے حق کا سودا نہیں کیا۔ اللہ اکبر قربان ہو گیا مگر ایسا نہیں کیا، عاشق نے کبھی اپنے عشق کا سودا نہیں کیا، اور انہوں نے بتا دیا غلام
غلامان محمد جہاں دینے سے نہیں ڈرتے ہیں، غلامان محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے، یہ سر رہ جائے یا کٹ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علامہ توصیف رضا مصباحی، سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ۔ کتنا کتنا ظلم کیا گیا، مظالم کے پہاڑ توڑے گئے، راستے روکے گئے، مارا گیا، ستایا گیا، قتل کیا گیا، یہاں تک کہ بچوں کو یتیم کر دیا گیا، عورتوں کو ودوا کر دیا گیا۔ کیسی کیسی ہسٹری لکھی ہوئی ہے میرے بھائیوں، پڑھ کے دیکھو۔ مگر حق والوں کو زندہ رکھنا ہے میرے پروردگار کو، اللہ نے ان کو زندہ رکھا، اور ایک دن وہ بھی آیا جنہیں مکہ سے نکالا گیا تھا، مکہ میں انہی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی انہی کا جھنڈا لہرا رہا تھا۔ تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہم بہا وفاہوں کہا، تعالی اللہ یہ شیوا ہی نہیں ہم بہا وفاہوں کہا، پیا ہے دودھ ہم لوگوں نے غیرت والی ماہوں کہا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کبھی گھبرایا نہ کرو، ڈر پیدا نہ کیا کرو، اللہ نے جس طرح زندگی لکھی ہے وہ ہو کے رہے گا۔ دعا یہ کیا کرو، مولا موت آئے تو تیری راہ میں آئے، دھڑکنیں زندہ رہیں تو تیری راہ میں، ہم زندہ رہیں تو تیری راہ میں، میرے مولا ہم سے وہ کام لے جس میں تیری بھی رضا ہو، تیرے محبوب کی بھی رضا ہو۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ دعا کیا حضرت عمار بن زیاد کو ایک جنگ میں تیر لگا ہے سینے میں، یہاں دیکھو سینے میں، اچھا وہ تیر جو ہے یہ صرف سینے کی ہڈی تک نہیں رکا، اندر پیوست ہو گیا، اور وہ دل کو اس تیر نے ٹچ کر لیا، بلکہ دل کے اندر پیوست ہو گیا۔ اب دل کتنی نازک جگہ ہوتی ہے، اور دل باڈی کا ایک بڑی مین پارٹ ہوتا ہے، دل دماغ یہ اصل چیزیں ہوتی ہیں، پورے جو باڈی کا سسٹم ہے، پوری جو باڈی کی عمارت ہے، اس کو کنٹرول دماغ کرتا ہے اور دل کرتا ہے۔ یہاں پہ ذرا اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہا جاتا دل دماغ کا معاملہ بڑا نازک ہوتا ہے، وہ دل میں جب تیر لگا تو وہ زخم کو برداشت نہ کر سکے، اور تکلیف کی وجہ سے زمین پہ گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ اس کے بعد جب ہوش آیا انہیں تو چاروں طرف نظروں کو دوڑایا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھ رہے تھے، نہ خاندان، نہ گھر والوں کو، نہ اپنے رشتہ داروں کو۔ اگر ان کی نگاہیں تلاش کر رہی تھیں تو مدینے کے تاجدار کو تلاش کر رہی تھیں۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا عشق پیدا کرو، ایسا عشق پیدا کرو، چاروں طرف نگاہیں تلاش کر رہی ہیں میرے آقا کا۔ کیوں؟ تمنا یہ ہے کہ مرنے سے پہلے ایک مرتبہ اپنے آقا کا دیدار کر۔ بولو یا جھوم کے بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ توجہ، ایسا عشق پیدا کرو، آپ بھی ایسا عشق پیدا کرو حضور سے۔ روزانہ 100 مرتبہ کلمہ شریف کی تسبیح پڑھا کرو روزانہ، اور 100 مرتبہ کم سے کم پیارے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو۔ درود بھی پڑھو، سلام بھی پڑھو، اس لیے کہ درود پڑھنے سے ثواب ملتا ہے اور سلام کرنے سے جواب ملتا ہے۔ روزانہ پڑھا کرو، ناغہ نہ کیا کرو۔ یہ میں آپ سب کو پیغام دے رہا ہوں، دو جہاں ہمیں کام آئے جو ہو ایسا کوئی کام کیجئے، دو جہاں میں کام آئے جو ایسا کوئی کام کیجئے، زندگی کا ایک ایک پل مصطفیٰ کے نام کیجئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت، پیغام حق کانفرنس، جشن دستار بندی، حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہزاروں شاگردوں کے استاذ، بلکہ استاذوں کے استاذ،
مولانا ذوالفقار صاحب استاذوں کے استاد، استادوں کے استاد، بے شک باعمل عالم دین، اجمل العلماء کے فیض یافتگان میں بڑی نشانی حضرت مفتی اسماعیل صاحب قبلہ، جو سرپرست اجلاس بھی ہیں، صدر اجلاس بھی ہیں، منبع اخلاص بھی ہیں، ان کی تشریف آوری ہم سب کے لیے باعث مبارکباد ہے۔ بے شک 4 بچے فارغ ہو رہے ہیں ماشاءاللہ، ہمارے مولانا عارف صاحب نے بتایا 4 بچے، کتنے بچے؟ ڈھکیا چمن والوں یہ 4 پڑھائیں گے 400 کو، بے شک 400 پڑھائیں گے 4000 کو، اور 4000 پڑھائیں گے 10,000 کو۔ تو یہ جو ثواب کا سلسلہ آگے بڑھے گا تو ثواب جب ان کے استاذوں کو ملے گا تو ڈھکیا چمن والوں کو بھی ملے گا، چونکہ انہوں نے کھانا کھلایا، مدرسے کو آگے بڑھایا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک تو 11 سال کا بچہ فارغ ہو رہا غلام جابر صاحب، 11 سال کا، جو ہمارے مولانا عارف صاحب کا بیٹا ہے، 11 سال کا بچہ حافظ قرآن ہو گیا، سبحان اللہ۔ تصور کریں، نوجوان سبق حاصل کریں۔ نوجوانوں تمہیں موبائل کا پاسورڈ تو یاد ہوتا ہے، بینک کے اکاؤنٹ کا نمبر بھی یاد ہوگا، مگر یاد رکھو غلط پاسورڈ اگر لگاؤ تو موبائل کا لوک نہیں کھلتا، تو غلط نمبر لگانے سے جنت کا دروازہ کیسے کھلے گا یہ بتاؤ۔ اگر صحیح نمبر لگانا ہے تو صحیح نمبر ہے نمازیں، تہجد کے سجدے، قرآن کی تلاوت، ماں باپ کی خدمت، دینی کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر، اس طرح زندگی گزارو، ادھر آنکھ بند ہوں گی ادھر جنت کا دروازہ کھل جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ارے بھائی آپ لوگوں کے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ بولیے ذرا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے اپنے فضل سے۔ کلمہ شریف پڑھیں ایک مرتبہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ میری تقریر کا نچوڑ یہ ہے کہ اپنی زندگی اللہ کی رضا کے لیے گزارو، یہ کہنا چاہتا ہوں۔ عمار بن زیاد نے چاروں طرف نگاہیں دوڑائیں، ہائے ہائے ہائے، وہ سمجھ رہے تھے کہ اب میں بچ نہیں پاؤں گا، میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، جان گئے تھے وہ، چاروں طرف نظر دوڑائی، ان کی نگاہیں جانے عالمین کی رخ زیبا پہ پڑیں تو دل کو قرار آ گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، من کو شانتی ملی، اٹھ نہیں سکتے تھے، تو اس لیے دیکھو یہ اس کا سہارا لے کر کے آگے بڑھتے رہے، یہاں تک کہ میرے آقا کے بالکل قریب ہو گئے اور اپنا چہرہ حضور کے قدموں میں رکھ دیا، سبحان اللہ، قرار مل گیا، سکون مل۔ پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا کے قدموں کو چومنے لگے، میرے آقا نے دست شفقت رکھا، حضور نبی اکرم کی آنکھوں سے چشمان یعنی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے حضور نے فرمایا عمار تو کامیاب ہو گیا، کہا حضور مجھے کچھ نہیں چاہیے، وہ بدائیوں شریف سے ایک شعر کہا گیا تھا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، ارے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ ہم سب آئے تو حضور ہی کے لیے ہیں، اگرچہ دوسرے راستے پہ چل پڑے، مگر آئے تو ہم اللہ اور اس کے رسول ہی کے لیے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، اس کا بھی آپ سوچیں اپنی طرف سے بات ایڈ کر رہا نہیں، بھائی قرآن نے کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو پیدا کیا ہے، اللہ کہتا اپنی عبادت کے لیے۔ بے شک سبحان اللہ۔ یہ بات الگ ہے کہ فجر بھی غائب ہے، ظہر کا بھی پتہ نہیں، عصر بھی ختم، عشاء بھی ختم، مغرب بھی ختم، یہ بات الگ ہے، مگر نادانوں سچی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ آئے ہیں اس لیے ہیں تاکہ زمین کو سجدوں سے آباد کریں، انصاف سے آباد کریں، محبتوں سے آباد کریں، اور دنیا والوں کو بتائیں کہ محمد عربی کا غلام جھوٹا نہیں ہوتا، سچا ہوتا ہے، امانت میں خیانت نہیں کرتا، امانت دار ہوتا ہے۔ آج مسلمانوں کو دیکھ لو، آپ مفتی صاحب قبلہ تشریف فرمائیں، پوچھ لیجئے حضرت سے، اور آپ خود بھی دیکھیے، ایک سے ایک بڑا جھوٹا ہمارے معاشرے میں، ایک سے ایک بڑا کرپٹیڈ ہمارے معاشرے میں، بے نمازی ایک سے ایک بڑا معاذ اللہ ہمارے معاشرے میں، اچھا خاصا مالدار ہے، پلاٹ پہ پلاٹ خرید رہا ہے، مگر زندگی میں اللہ نے ایک حج فرض کیا تو حج کی طرف توجہ نہیں ہے اس کی،
जी जी साल पलटने पे ज़कात नहीं देता। जी बेशक मदरसे वाले दरवाजे पे आ जाएं तो बड़ी हिकारत की नजर से देखता है। अभी तबीयत नासाज हो जाए लाखों रुपया अस्पताल में दे देगा, मगर मदरसे वालों को देते हुए बगलें झांकता है और मुंह बिगाड़ता है, कुछ भी कह देता है। अरे नादानो, इन मदरसों का एहसान मानो। ये मदरसे बंद हो गए तो बताओ तुम्हारी मस्जिदों की मीनारों से अजान कौन देगा? जी जी बेशक तुम्हारी मस्जिदों की मेहराबों में इमामत का फरीजा और तिलावत कुरान का फरीजा कौन अंजाम देगा? अगर ये मदरसे भी तुम्हारी बेएतनाइयों बेतवज्जोहियों का शिकार हो गए तो मुझे ये बताओ तुम्हारे बच्चों को खुदा रसूल का नाम कौन सिखाएगा? इमाम लोग भी जानते हैं कारोबार करना अलग से, जो मदरसा चलाते हैं वो भी कुछ ना कुछ कर सकते हैं, मगर उनके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये बात रहती है कि दुनिया वालों तुम्हारे तीर बर्दाश्त कर लेंगे, मगर मदरसे का दरवाजा बंद हो जाए ये हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। बेशक बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, कुछ लोगों ने कारोबार बनाया है, वो उसके वो जिम्मेदार हैं, मगर ऐसे लोग ज्यादा नहीं है, कम है। ज्यादा वही लोग हैं जो मेहनत कोशिश करके इन इदारों को जिंदा किए हुए हैं मेरे साथ। और ये बात याद रखें, दीन मिटने नहीं आया है। तुम दीन की खिदमत नहीं करोगे, अल्लाह ऐसी नस्लें पैदा फरमाएगा जो दीन पर कुर्बान हो जाएंगे। लेकिन कभी कुरान मिटेगा नहीं। आवाज आए मुझे, कभी कुरान मिटेगा नहीं। अरे अकीदा है तो जोर से बोलो ना, कभी कुरान मिटेगा नहीं, कभी कुरान खत्म नहीं होगा। कभी कुरान में बदलाव। हक का पैगाम मिट नहीं सकता। जरा बोले, पूरा मजमा बोले जरा। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। हक का पैगाम मिट नहीं सकता, दीन का नाम मिट नहीं सकता। सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, सारी दुनिया हो एक तरफ फिर भी, मेरा कुरान मिट नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही, अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे कमसिन बच्चों, मेरे नौजवान साथियों, तुमसे भी कहता हूँ, देखो तुम रोजाना मोबाइल तो चलाते हो, हर घंटे में देखते हो कोई नई अपडेट तो नहीं आई है। मेरे बच्चों और मेरे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, नौजवान साथियों, मैं सबसे कह रहा हूँ, मोबाइल की जिसे लत लगी है वो हर घंटे में चेक करेगा। ठीक है, खबरें पढ़ सकते हो, कोई अच्छी चीज़ें देख सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि तुमने अपना सिस्टम ऐसा बना लिया कि एक दिन फेसबुक ना चलाओ, एक दिन ट्विटर ना चलाओ, इंस्टाग्राम ना चलाओ, व्हाट्सएप ना चलाओ तो बेचैनी होती है। मोबाइल डिस्चार्ज हो जाए तो दूसरे का चार्जर भी ले लेते हो, क्योंकि तुम्हारा बॉडी सिस्टम और तुम्हारी आदत का ये पार्ट हो गया। मुझे ये बताओ कि जैसे तुमने ये आदत बनाई है, उस तरह कुरान पढ़ने की आदत क्यों नहीं बनाई है? जबकि वो डिस्चार्ज हुआ और तुम भी डिस्चार्ज हो गए दुनिया से, तो ना मोबाइल साथ जाएगा, ना पावर बैंक साथ जाएगा, ना कंपनी साथ जाएगी। डिस्चार्ज तुम भी, तुम्हारी जिंदगी भी, मोबाइल भी, कुछ नहीं जाएगा। लेकिन रोजाना कुरान पढ़ते होगे ना, तो अल्लाह की कसम लेके उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ कि ये कुरान तुझे तन्हा नहीं छोड़ेगा, बेशक बेशक सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, तेरे साथ जाएगा। इसलिए मेरे नौजवान दोस्तों, बच्चों गौर से सुनो, कुरान पढ़ने की आदत डालो। एवरी डे विदाउट एनी गैप, रोजाना पढ़ो। फजर की नमाज के बाद मस्जिद ही में पारे रखे हुए होते हैं। बहुत सारे लोग माँ बाप के नाम पर ईसाले सवाब के तौर पर पेटियां रखवा देते हैं, अच्छा काम है, मगर मैं उनसे कहता हूं तुम भी सिर्फ पेटियां रखवा रहे हो, पढ़ तुम भी नहीं रहे हो। जी जी, पेटियां रखवाने का जज्बा है तो तिलावत का भी जज्बा करो। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें हाफिज नहीं बनाया तो नाजरा तो पढ़ाया है, नाजरा तो पढ़ाया है। अखबार का नागा नहीं होता तुम्हारे, इसी तरह से तुम्हारा नागा नहीं होता फेसबुक चलाने का। जब ये नागे नहीं होते तो जो कलाम तुम्हारी हिफाजत करेगा उस कलाम का नागा क्यों कर देते हो? सुभान अल्लाह। मगर हैं ऐसे लोग, अब भी ऐसे लोग हैं, मैं देखता हूं, मैं जानता भी हूं।
اگرچہ بوڑھے ہو گئے، بعض کو میں نے دیکھا بوڑھا ہو گیا ہے مگر قرآن سے اتنی محبت کرتا ہے کہ فجر کے بعد بیٹی کے گھر بھی اگر مہمانداری میں جائے گا تو ادھر بیٹی ناشتہ کر کے انتظار کر رہی ہے، میرے ابا جی نہیں آئے، مگر ابا جی نماز پڑھ کے وہیں قرآن شریف پڑھنے لگے۔ ایسے مسلمانوں میں تمہیں خدا کی قسم سے سیلیوٹ کرتا ہوں، تم نے بتا دیا کہ دنیا والوں تم نے چھوڑا ہوگا قرآن کا دامن، ہمارے تو جب تک جسم میں جان رہے گی قرآن کی عظمت پہ قربان رہے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پڑھتے ہیں قرآن شریف، نہ نماز کا ناغہ کرتے۔ اب رمضان شریف کا مہینہ آنے والا ہے، مبارک مہینہ، لے کر رحمتوں کا سامان آ رہا ہے، ہو مبارک مومنو رمضان آ رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رمضان میں بھی پڑھیں گے، نہ تراویح کا ناغہ کریں گے، نہ قرآن شریف کی تلاوت کا ناغہ کریں گے، نہ روزوں کا ناغہ کریں گے، نہ تہجد و اشراق و اوابین کا ناغہ کریں گے۔ ایسے مسلمان بھائی بھی ہیں، نہیں چھوڑیں گے وہ قرآن شریف کی تلاوت۔ ایسے لوگ جب مر کے قبر میں جاتے ہیں اور اگر عذاب کے فرشتے آ بھی جاتے ہیں تو قرآن پاک کی تلاوت اس کے لیے ڈھال بن جاتی ہے۔ بے شک بے شک۔ قرآن کہتا ہاتھ نہ لگانا اسے، عذاب کے فرشتے کہتے ہیں ہمیں خدا نے بھیجا ہے، یہ گناہگار ہے، تو قرآن کہتا مجھے بھی خدا نے بھیجا ہے، یہ بندہ مجھے پڑھنے والا تھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ راتوں کی تنہائیوں میں پڑھتا تھا، دنیا سو جاتی۔ اس لیے ڈھکیا چمن والوں دیکھو ان بچوں کو دیکھو، میں جہاں دستار بندی میں جاتا ہوں میں یہ اس موضوع پہ ضرور بولتا ہوں، یار جہاں جس طرح سے بھی ادارہ چل رہا اس کو چلنے دو۔ یہ بچے جب تم سو رہے ہوتے ہو تو رات کے 4 بجے 5 بجے فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھ جاتے ہیں۔ تنقید تو دنیا کرتی ہے مگر کوئی ان کی محنت کو نہیں دیکھتا۔ گورنمنٹ نے بھی تنخواہیں دینا بند کر دی بہت پہلے سے، اسکالرشپ بھی نہیں ملتی، لیکن تم بھی اگر دھیان نہیں دو گے تو بتاؤ مدرسے کمزور ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ تم تو سو کے اٹھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ان کا استاذ فجر کی اذانوں سے پہلے اٹھ کر کے ان بچوں کا سبق یاد کراتا ہے اور جماعت سے پہلے سبق سن لیتا ہے۔ جی بے شک بے شک۔ بدلے میں کتنی تنخواہ دیتی ہے ہماری قوم؟ 10,000 8,000، اور وہ بھی بہت بھاری لگتے ہیں۔ بھائیو تنخواہیں بھی بڑھاؤ تاکہ ان فیملیوں کے بھی بچے پڑھنے لگیں جن فیملیوں کے بچے ابھی نہیں پڑھ رہے ہیں، اور پوری قوم چاہے تو کیا مشکل ہے۔ اس لیے میرا درد دل سمجھنا، برگے ہنا پہ لکھتا ہوں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ۔ یہ سب سے کہہ رہا ہوں قرآن کی محبت پیدا کرو، یہ کتاب تمہارے ساتھ جائے گی۔ میں نے ایک بھائی کو دیکھا، ایک جلسے میں گیا تو کسی عالم کی انہوں نے تقریر سنی تھی، تو میرے پاس آئے، بیچارے بڑے اچھے تھے، اور آ کر کے انہوں نے محبت سے مصافحہ کیا، پھر بعد میں کہنے لگے حضرت میں قرآن شریف پڑھا ہوا نہیں ہوں، پھر بڑا مصروف رہتا ہوں، کوشش کر رہا ہوں پڑھوں۔ میں نے امام صاحب سے بھی کہا انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ اس کے بعد پھر انہوں نے کہا لیکن حضرت مجھے عالموں نے بتایا کہ قرآن کو پڑھنا بھی ثواب ہے، قرآن کو سننا بھی ثواب ہے، اور قرآن کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے۔ تو کہنے لگے میں فجر کی نماز کے بعد گھر پہ آنے کے بعد روزانہ قرآن کی پہلے زیارت کرتا ہوں، اس کے بعد اپنا کام شروع کرتا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھ سے کہنے لگے حضرت اس کا ثواب مجھے ملے گا؟ میں نے کہا بھائی بالکل ملے گا، قرآن کو تو دیکھنا بھی عبادت ہے، قرآن کو تو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور اب میں آپ سب بھائیوں سے کہہ رہا ہوں آپ بھی اپنا مزاج بناؤ کہ ہم روزانہ آدھا پارا پڑھیں، پاؤ پارا پڑھیں، پون پارا پڑھیں، 1 پارا پڑھیں، مگر اب ہم روزانہ قرآن پڑھیں گے۔ اور بہت ادب کے ساتھ میں حافظوں سے بھی کہہ رہا ہوں اگرچہ تم نے یہ لائن چھوڑ ہی کیوں نہ دی ہو، کاروبار میں لگ گئے کوئی بات نہیں، شریعت میں جائز ہے، کاروبار کرو، محنت سے کماؤ، بزنس میں لگ گئے تب بھی کوئی بات نہیں، مگر اس بزنس میں پیور دنیا دار مت ہو جانا کہ قرآن کا حافظہ ہی کمزور کر لو اور قرآن ہی بھول جاؤ، ایسے مت ہونا۔ ہمارے بھائی ہیں سنبل میں حافظ اسلم صاحب، ماشاءاللہ بہترین حافظ ہیں، کاروبار میں ہیں، مگر نہ انہوں نے قرآن کی تلاوت چھوڑی اور نہ قرآن پڑھنا چھوڑا۔ اور بھی کئی لوگ ہیں، ہمارے ایک حافظ عمر صاحب ہیں، بہت لوگ ہیں ایسے جو کاروبار میں لگے مگر انہوں نے کبھی قرآن کو چھوڑا نہیں، پڑھتے رہے قرآن شریف۔ اور کتنے ناظرہ خواہ بھائیوں کو بھی جانتا ہوں، یہاں جو بزرگ بیٹھے ہوں گے میری بات کی تائید کریں گے، وہ حافظ اگرچہ نہیں ہیں مگر اتنا قرآن پڑھتے ہیں کہ کئی سورتیں الحمدللہ انہیں یاد ہو چکی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بولو بات سچی ہے کہ نہیں؟ زور سے بولو، چونکہ وہ پڑھتے ہیں۔ ناظرہ خوابی پڑھتا ہے تو کئی سورتوں کا حافظ ہو جاتا ہے، اور حافظ اگر نہیں پڑھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے۔
बात सही है कि नहीं? जोर से बोलो, बात सही है कि नहीं? हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। भाई देखो, हमारी बात आपके दिलों तक पहुंच रही हो तो जरा एक मर्तबा, सिर्फ बार बार नहीं, बार बार ठीक भी नहीं है, एक मर्तबा सिर्फ हाथ उठा के कुरान के नाम पे बोल दो सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम सुहेल अख्तर मुरादाबादी, शायर इस्लाम सुहेल अख्तर मुरादाबादी, अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर। माशाअल्लाह, बड़े अच्छे नाख़्वा हैं हमारे सुहेल अख्तर साहब, उनको समात करेंगे। आप सुनिए जरा ये शेर सुनिए। हर लफ्ज़ को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, सुभान अल्लाह, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और जब कुरान पढ़ेंगे, कुरान पे चलेंगे, उस पर अमल करके दिखाएंगे। तो काशिफ साहब ये शेर सुनिए जरा, सुहेल अख्तर साहब, जब बामल बनेंगे तभी तो ये बात कह पाएंगे जो मैं शेर में कह रहा हूं। सुनो भाइयों, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, कोई भी बैठ जाए कुर्सी पे हमारी सेट पे जी, मगर हम बामल तो बने। जी 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 हजरत बामल तो बने मुसलमान। शेर सुनो आप जरा, ये बच्चों जरा आप भी याद करो, ये आप जो है ना इसको याद करो और स्टेटस लगाया करो तो दीनी बातों का लगाया करो। बेटा ऐसा स्टेटस मत लगाओ, क्या पता वो जिंदगी का आखिरी स्टेटस ही साबित हो जाए। गाने लगाना या फजूल बातें लगाना, इससे बचो। सुनो शेर सुनो, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारा लगा दो बेटा, खड़े होकर लगा दो नारा, डरो मत, लगा दो माशाल्लाह। अल्लाह खुश रखे, चलिए कोई बात नहीं है। अल्लाह दोनों जहान की बरकतों से माला माल फरमाए। बड़े सारे लोग मेरे साथ पढ़ लें। हमने तो समंदर में भी रस्ते हैं निकाले, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, आसान नहीं है। और हम एक खुदा की इबादत करने वाले हैं, हम शिर्क नहीं कर सकते। कोई हमारी गर्दन पे छुरी भी रख के कहे कि हम अपने खुदा के अलावा किसी और की इबादत करें, सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। मुसलमान अकीदे तौहीद को मानता, यानी अल्लाह के अलावा कोई माबूद। हम अपने आका से कितनी मोहब्बत करते हैं, यानी मखलूकात में सबसे ज्यादा मोहब्बत, मगर हम उनकी भी इबादत हम उसकी करेंगे जिसकी इबादत खुद हमारे आका ने की। जी जी बेशक, यानी अल्लाह की सजदा सिर्फ अल्लाह के लिए। शेर सुनिए जरा, गुलाम जाबिर साहब शेर सुनिए, आप भी सुनिए। सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैज़ान आला हजरत, जश्न दस्तारबंदी, अल्लामा तौसीफ रज़ा मिसबाही, नारे तकबीर, नारे रिसालत। नो डाउट आप अखबार पढ़िए, मैं मना नहीं करता, पढ़िए, हम भी पढ़ते हैं, मगर मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि आप पहले कुरान पढ़िए। ऊंचा बोलिए, क्या पढ़िए? इससे तो रिश्ता इतना मजबूत कर लो कि दुनिया तुमसे पूछे सांस ऑक्सीजन से लेते हो तो कहना ऑक्सीजन अपनी जगह कंपलसरी है, लेकिन जैसे जिंदगी के लिए ऑक्सीजन की जरूरत है, ऐसे ही मोमिन के दिल के लिए कुरान की तिलावत की जरूरत है। मेरे बच्चों, इसे अपनी जिंदगी का पार्ट बना लो, तुमसे कह रहा हूं, और मेरे बुजुर्गों आप भी लाजिम हिस्सा बना लो कि हमें कुरान की तिलावत का नागा। मेरी माए बहनें भी सुन रही हैं, इनसे भी कहना चाहता हूं, तुम्हें बाप ने जहेज में कुरान इसलिए दिया। अच्छा, कुरान देने की जो रस्म चली, मुझे ऐसा लगता है कि इसकी शुरुआत इस तरह हुई होगी
کہ باپ نے سوچا ہوگا کہ بیٹی کو جہیز میں قرآن دو، وہاں جا کر جب یہ قرآن پڑھے گی تو گھر کا ماحول اگر اس کے موافق نہیں بھی ہوگا تو وہ یہ سوچیں گے کہ یہ دلہن اگرچہ جہیز کا سامان نہیں لائی ہے مگر خوش نصیبی یہ ہے سینے سے لگا کے قرآن لائی ہے۔ سبحان اللہ۔ جب ہماری بیٹی بہن ہمارے گھر کی یہ بچی دوسرے کے گھر جا کے اپنی سسرال جا کے قرآن پڑھے گی تو اس کی برکتیں ظاہر ہوں گی، ساس سسر کی نظر میں اس کی ویلیو بنے گی اور اس کی محبت اس کے شوہر کی نظر میں بھی بڑھے گی۔ یہی وجہ رہی ہوگی قرآن شریف کو جہیز میں پیش کرنے کی، ٹھیک ہے نہیں میری بات؟ یہی وجہ رہی ہوگی۔ اب میں ڈھکیا چمن کے میرے دینی بھائیوں تم سے پوچھتا ہوں کہ وہ جو جہیز میں قرآن دیا گیا تھا میری بیٹیوں ان کو تو سلام کروں گا جو پڑھتی ہیں قرآن، مگر مجھے شکوہ ان بہنوں سے ہے، ان ماؤں بیٹیوں سے ہے جن کے گھروں میں جزدان پہ گرد و غبار جم گیا، بیڈ روم روزانہ صاف، کھڑکی کے پردے روزانہ صاف ہو رہے ہیں، گھر روزانہ صاف ستھرا کیا جا رہا ہے، لیکن جہاں علوم و معارف کا خزینہ رکھا ہوا ہے اس جزدان کو صاف نہیں کیا جا رہا ہے۔ اور وہ کب اٹھایا گیا مفتی صاحب قبلہ؟ جب گھر میں انبن ہو گئی، جھگڑا ہو گیا اور نوبت پنچایت تک آئی، تو اب پنچ لوگ فرما رہے ہیں کہ جو سچا ہے وہ قرآن اٹھائے۔ ارے ان پنچوں کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بتاؤ جھگڑے ہوتے کیوں ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تم نے خدا کو ناراض کر دیا ہو؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے تمہارے گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی ہو؟ پنچ صاحب کو بھی یہ کہنا چاہیے ارے قرآن آپ قسم کے لیے نہ اٹھاؤ، اللہ نے قرآن قسم کے لیے نازل تھوڑی فرمایا ہے، یہ قرآن میری بہن بیٹیوں ماؤں گھروں میں پڑھو، انشاءاللہ پنچایت کا نمبر ہی نہیں آئے گا، گھر میں جھگڑے ہی نہیں ہوں گے۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے ان گھروں میں نہ تو جھگڑے ہوتے ہیں، نہ فساد ہوتا ہے، نہ دنگے ہوتے ہیں، نہ بلوے ہوتے ہیں، ان گھروں میں نہ جادو ہوتا ہے، نہ ٹونا، نہ اونا، نہ پونا۔ جن گھروں میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہاں تو خدا کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ چونکہ میرے بعد بھی 2 عظیم خطابات ہونا ہے، اس لحاظ سے جتنا مجھے وقت دیا گیا میں اب اجازت چاہوں گا، آگے کا پروگرام بہت اچھا چلے گا، بڑے بڑے اچھے خطبہ ماشاءاللہ تشریف لائیں، مجھے اسی وقت تک تقریر کے لیے وقت دیا گیا اور انشاءاللہ پھر کبھی ملاقات ہوگی، چمن رہے گا پھول کھلیں گے، زندگی رہی تو پھر مت بولا کرو، زندگی رہی تو ملتے رہیں گے انشاءاللہ، بولیے زندگی رہی تو، آواز آئے زندگی رہی تو۔ مجھے آپ کے چہروں کی بھاوناؤں سے صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماشاءاللہ آپ گفتگو سمجھ گئے ہیں، تو صرف سمجھ کر کے تعریفی جملے کہہ کر کے محبتوں کا حق ادا نہ کریں، کمال تو تب ہے جب اس پر عمل کریں۔ اور یہاں سے جانے کے بعد یہ عزم لیں کہ اب پہلے فجر کی نماز پڑھی جائے گی، اس کے بعد قرآن کی تلاوت کی جائے گی، اور تیسرے نمبر پر گھر پہ جانے کے بعد ماں باپ کے چہروں کی زیارت کی جائے گی، اس کے بعد ناشتہ کیا جائے گا، اس کے بعد پھر دیکھو گھر کا ماحول کتنا ستھرا اور صاف ہو جائے گا۔ میں سلام کرنا چاہتا ہوں ڈھکیا چمن کے ان حضرات کو جو اپنے اداروں کو، دینی اداروں کو خون جگر بھی پیش کرتے ہیں، محبتوں کی کمائی پیش کرتے ہیں، خون پسینے کی کمائی پیش کرتے ہیں، اور مدرسے میں پڑھنے والے طلباء کو غیر نہیں سمجھتے بلکہ اپنے بیٹے کی طرح سمان دیتے ہیں۔ گاؤں میں دعوت ہوتی ہے، بستی میں کسی کے وہاں پر عقیقہ ہوتا ہے، ولیمہ ہوتا ہے، گھر پہ کوئی فنکشن ہوتا ہے، تو اپنے مہمانوں سے پہلے دسترخوان پر مہمانان رسول کو بٹھاتے ہیں، اور ان کے کھانا کھانے کے بعد کھانا کم نہیں ہوگا، اس لیے کہ ان کے قدم آئے ہیں تو برکتوں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں، خزانوں کو ساتھ لے کر کے آئے ہیں، میرے ساتھیوں محبتوں کا خراج ساتھ لے کر کے آئے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے اداروں سے اسی طرح سے محبت کرتے رہیں گے، انہیں پیار دیتے رہیں گے، سمان دیتے رہیں گے۔ جاتے ہوئے یہ چند مصرے ضرور پڑھوں گا، مگر فرمائش انہوں نے کر دی 2 شعروں کی، تو پڑھ دیتا ہوں، درود شریف پڑھ دیں ایک مرتبہ، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت مفتی صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں، نعرہ لگا دو، نعرہ لگا دو، بہت بڑے عالم دین ہے ماشاءاللہ، بہت بڑے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ آپ بیٹھے بھائی، آپ بیٹھے رہو، ماحول منتشر نہ ہو، بیٹھے رہو۔ اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت۔
मुफ्ती अशफाक साहब क़िबला। नारे तकबीर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप बैठे रहें, बहुत बड़े आलिम दीन ढकिया चमन में तशरीफ़ लाएं। मैं अगरचे इस्तिफ़ादा नहीं कर सका, मेरी महरूमी है, मगर मेरे बहुत से साथी हज़रत के शागिर्द हैं, बाअमल मुखलिस आलिम रब्बानी, बहुत अखलाक के पैकर हैं, प्यार का सागर हैं, और बड़ा इस्लाही खिताब होता है इंशाअल्लाह। हज़रत मुफ्ती अशफाक साहिब क़िबला। बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ, बैठ जाओ। अब हज़रत तशरीफ़ ले आए, ये 2 शेर सुना करके मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। बुलंद आवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह। करेंगे अर्ज़ दामन थाम के महबूब दावत से करूँगा, अर्ज़ दामन थाम के क़यामत का मंजर बयान हो रहा है। करेंगे अर्ज़ दामन थाम कर महबूब दावर से लगी है, प्यास पीना चाहते हैं हौज़ कौसर से। और आखिरी शेर, उसके बाद चूंकि आगे का प्रोग्राम चलेगा, हजरत तशरीफ ले आए। बड़ा बहुत इस्लाही खिताब होता है, रुला देने वाला खिताब होता है। अच्छा कारी निसार साहब, अच्छा माशाल्लाह आप भी पढ़ाते हैं हजरत यहीं पर? जी हाँ, हजरत गुलाम मोहम्मद साहब क़िबला माशाल्लाह। और हजरत ये समझ लीजिए आप, हज़ारों शागिर्द हैं, हज़ारों। कादरिया में भी पढ़ाया एक ज़माने तक, और बड़ी बेहतरीन अरबी और इसी तरह से कई फ़नून पर दस्तरस हासिल है अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बताना चाहता हूँ, सिर्फ खतीब नहीं है बल्कि एक मजे हुए जय्यद मुदर्रिस हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बड़े आलिम दीन है, सुनेंगे इंशाअल्लाह दिल बाग बाग होगा। ये आखिरी शेर सुन लीजिए। खुदा जाने कि उसमें है वो का क्या मर्तबा होगा, खुदा जाने कि उसमें है वो का क्या मर्तबा होगा, पसीना जिनका बहता है गुलाब मुश्क अंबर से। अल्लाह अपने अमल की तौफीक अता फरमाए। और हमने जो आपसे चंद बातें कही हैं, भूलेंगे तो नहीं आप लोग? रोजाना कुरान शरीफ पढ़ना, पढ़ेंगे ना? जो पढ़े हुए नहीं है वो कुरान की ज़ियारत करें, उसके बाद अपने कामकाज पे जाएं। उसके अलावा घर पे आएं, माँ बाप बाहयात हैं या माँ बाप में से एक बाहयात है तो उनके चेहरे की ज़ियारत करें, और उसके बाद करें नाश्ता। अपना दिन दीन के नाम करें, एक दिन वो आएगा कि हालात तुम्हारे फेवर में हो जाएंगे। और भाइयों, 5 वक्त नमाज पढ़ा करें, नमाज का नागा ना करें। नमाज मेरे आका की आंखों की ठंडक है। नमाज पढ़ना फर्ज है। बस्ती में है तो मस्जिदों में पढ़ें, और अगर जंगल में खेतों पे आप काम करते हैं, किसान भाई हैं तो वहाँ पढ़ें। मजदूर पेशा हैं या जो हजरात अपने दुकानों पे बिजनेस करते हैं तो वह दुकान में एक जगह खास कर लें कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ खुदा का सजदा किया जाएगा। आप नमाज को पकड़िए, खुदा की रहमतें आपके ऊपर झूम झूम के बरसेंगी। 5 वक्त नमाजी बन जाओ और दीन के सच्चे सिपाही बन जाओ। यही मेरी मुख्तसर तकरीर का लुब्बे लुबाब है मेरे साथियों। तूफान नूह लाने से आखिर क्या फ़ायदा, 2 अश्क ही बहुत हैं गर कुछ असर करें। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।